अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। गांव में मिली एक औरत जिसका शौहर शराबी था, मगर उस औरत के हुस्न ने मुझे इतना पागल कर दिया कि मैं अपनी तमाम हदें भूल गया और एक रात उसके संगे मरमर जैसे जिस्म से फैज़याब होने का सोचकर उसका इंतजार करने लगा। जब वो आई उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। एक आदमी था जिसने गाड़ी से मेरा सामान उतारने में मदद की। मेरा सामान भी ज्यादा नहीं था, बस कुछ कपड़े, रोजमर्रा की चीजें और थोड़ा बहुत फर्नीचर। मैंने उसे पैसे दिए और वो चला गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कमरे की सफाई शुरू की। कमरा पुराना था, इसलिए कोनों में धूल जमी हुई थी और जाले भी लगे हुए थे। मैं झाड़ू लगा रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। मुझे लगा शायद आवाज कहीं और से आ रही है, इसलिए मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर दोबारा आवाज आई। मैंने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक थैली थी और उसने सादगी से कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा है, मैं पड़ोस के घर में रहती हूँ। उसकी आवाज पुरसकून थी, मगर मैं कुछ गैर आरामदेह महसूस कर रहा था। नया गांव, नए लोग और अचानक कोई आकर अपना तारुफ करवाए, ये मेरे लिए कुछ अजीब था। कुछ लम्हों के लिए मैं कुछ न कह सका। वो मेरी घबराहट समझ गई और खुद ही बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं यही रहती हूँ। आप बैंक में काम करने आई हैं ना? ये हमारे गांव का ही बैंक है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने मुस्कुरा कर उसका शुक्रिया अदा किया। उसने मुझे पानी के बारे में बताया कि यहाँ सुबह 6 बजे पानी आता है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, इसलिए रोज पानी भरकर रखना पड़ता है। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मुझे भी पानी लाना था और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। उसने पूछा कि आपको भी पानी चाहिए? मैंने हाँ में सर हिलाया और वो पानी लेने चली गई। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगा, ये आसमा कौन होगी? लेकिन मैं जानता था कि गांव के लोग बहुत मददगार होते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा और अपना सामान तरतीब से रखने लगा। कमरे में सुकून और अपनाइत भरा माहौल महसूस हो रहा था। दीवार में एक छोटी सी अलमारी बनी हुई थी, जैसे कमरे का ही हिस्सा हो। मैंने उसमें अपना कुछ सामान रखा। उसी अलमारी में एक छोटे से संदूक में मैंने अपने कपड़े सलीके से रख दिए। कमरा छोटा होने के बावजूद हर चीज तरतीब से रखी हुई थी, जैसा कि मुझे पसंद है। वहीं एक छोटा सा बाथरूम भी था, जिसकी दीवारों पर मैंने कुछ चीजें रख दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाथरूम मेरी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए ही बना हो। अचानक मैंने देखा कि वो औरत दोबारा दरवाजे पर खड़ी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले नजर आई थी, मगर अब उसकी कमर पर पानी का एक घड़ा था। उस घड़े का वजन उसकी झुकी हुई कमर से जाहिर हो रहा था। वो हल्की सी झुकी हुई थी, जैसे जल्दी से मुझे पानी देने आई हो। वो बोली, मुझे मालूम है कि आपको पानी की जरूरत होगी, लेकिन मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, बस एक ही घड़ा है जो मैं आपको दे सकती हूँ। इसी में आज का गुजारा कर लीजिए, सुबह पानी आ जाएगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी तरफ चंद कदम बढ़ाए। उसकी मुस्कुराती आंखों की खूबसूरती ने एक लम्हे के लिए मुझे ये भुला दिया कि मैं सिर्फ पानी लेने जा रहा हूँ। जब वो अपनी झुकी हुई कमर से घड़ा नीचे उतार रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। मैंने उसके हाथ से घड़ा लिया और अंदर रख दिया। जगह गांव के बाथरूम की तरह ही छोटी थी, बस एक दीवार से अलग की गई थी। मैं सोचने लगा कि गांव के ये कमरे चाहे कितने ही छोटे क्यों ना हो, इतने खास क्यों लगते हैं। वो अब भी वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर सुकून और समझदारी का इजहार था। वो आहिस्ता से बोली, आप यहाँ नए हैं, किसी को नहीं जानते, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शुक्रिया। उसकी नजर एक बार फिर मुझ पर ठहर गई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी और चली गई। उसकी चाल में एक कुदरती रवानी थी, जैसे हवा उसके साथ चल रही हो। मैं उसे देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे खुदा ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया हो। उसके होंठ सुर्ख थे और उसने एक खूबसूरत ब्लाउज पहना हुआ था, जिसमें उसका जिस्म बहुत दिलकश लग रहा था। उसके मजबूत और मेहनती बाजू, उसकी पतली कमर, सब कुछ उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे, जैसे कोई अप्सरा सामने खड़ी हो। वह चली गई, मगर मैं काफी देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा।
جیسے اس کی خوبصورتی اور اس کا بے لوث رویہ میرے دل پر نقش ہو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد میں ہوش میں آیا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ سامان ترتیب دیتے دیتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا اور آرام کے لیے ایک چٹائی اور چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ ایک گہری سانس لی اور سکون محسوس کیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں تازہ دم ہو گیا۔ میں نے اپنا اخبار نکالا اور پڑھنے لگا، مگر تھوڑی ہی دیر میں ایک جانی پہچانی پرچھائی دوبارہ دروازے پر نظر آئی۔ وہی عورت تھی۔ اس بار اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بس ہلکی سی کھانسی سے اپنی موجودگی ظاہر کی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، کیا میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، نہیں، میں اپنا کھانا خود بنا لوں گا۔ وہ کچھ لمحے رکی، اس کی آنکھوں میں تجسس اور فکر تھی، پھر بولی، کیا میں آپ کے لیے کوئی سبزی لا دوں؟ میں نے فوراً جواب نہیں دیا کیونکہ میری نظر اس کے ہاتھوں پر گئی۔ اس نے اپنی ساڑی کے پلو میں کچھ لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے پلو کھولا اور بولی، یہ میں آپ کے لیے تازہ میتھی کی سبزی لائی ہوں، گاؤں کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت تھی۔ اس نے میتھی کا گچھا میری طرف بڑھایا جیسے اس کے دل کا پیار ان پتوں میں شامل ہو۔ میں آہستہ سے اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ سے میتھی لے لی۔ اس کے نرم ہاتھوں سے وہ گچھا لیتے ہوئے میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا کھانا بنانا شروع کیا۔ میتھی تازہ اور ہری بھری تھی۔ میں نے دل لگا کر کھانا بنایا اور کھایا۔ سچ کہوں تو سادہ کھانے کا ذائقہ ہی کچھ اور تھا۔ تازہ سبزیوں میں گاؤں کی مٹی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ رات کو مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ اگلی صبح میں 6 بجے اٹھا۔ جیسا اس عورت نے بتایا تھا، پانی آ گیا تھا۔ میں نے فوراً پانی بھر لیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ گاؤں میں پانی کا وقت محدود ہوتا ہے، جبکہ شہر میں 24 گھنٹے پانی ملنے کی عادت ابھی بھی میرے اندر تھی۔ پھر بھی میں نے اس نئی حقیقت کو قبول کر لیا۔ آج میری چھٹی تھی، پھر بھی میں نے استری کیے ہوئے کپڑے پہنے اور دن کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر میں بینک کی طرف نکل پڑا۔ آتے وقت میں بینک کی جگہ دیکھ چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ بینک بند تھا اور میرے پاس چابی بھی نہیں تھی۔ بینک کے ارد گرد لیموں اور بادام کے درخت تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ بینک چھوٹا ہونے کے باوجود خاص لگ رہا تھا۔ کھڑکی بند تھی۔ اگر کھلی ہوتی تو میں اندر جھانک کر ضرور دیکھتا۔ آس پاس چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں جہاں گاؤں کے لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ اس بینک کو دیکھ کر مجھے سکون ملا کیونکہ اب مجھے یہیں کام کرنا تھا۔ ماحول پرسکون، خوشگوار اور نیا تھا، جیسے گاؤں نے مجھے اپنے اندر سمو لیا تھا۔ اس گاؤں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ایک الگ خوبصورتی اور سادگی تھی جس نے میرے دل کو چھو لیا۔ بینک کے قریب ہی ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ وہ ایک سادہ ہوٹل تھا مگر اس کا اپنا ایک الگ ہی انداز تھا۔ میں نے وہاں خوب ناشتہ کیا، گرما گرم پراٹھے اور چائے۔ پیٹ بھی بھر گیا اور دل بھی خوش ہو گیا۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا رہا اور گاؤں کے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ شام کو میں واپس کمرے میں آیا، تھکا ہوا تھا اس لیے جلدی سو گیا۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھا اور تیار ہو گیا۔ آج بینک میں میرا پہلا دن تھا، اس لیے دل میں خوشی اور تھوڑی سی بے چینی دونوں تھیں۔ جب میں بینک پہنچا تو سب نے میرا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وہاں لوگ کم تھے مگر ان کا پیار فوراً محسوس ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کام سمجھایا اور میں جوش کے ساتھ کام میں لگ گیا۔ شام 5 بجے کام ختم ہوا اور میں واپس کمرے کی طرف آ گیا۔ راستے سے میں نے 2 انڈے اور آلو خریدے۔ میں نے سوچا آج مزیدار بھرجی بناؤں گا۔ جیسے ہی میں نے بھرجی بنائی، کمرہ خوشبو سے بھر گیا۔ میں کھانے بیٹھا ہی تھا کہ وہ عورت پھر آ گئی۔ دروازہ کھلا تھا اس لیے وہ سیدھا اندر آ گئی۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کچھ کہنے کی خواہش تھی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی میں نے کہا، آئیں کھانا کھائیں۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور بولی، آپ کھائیں۔ میں نے کہا، بیٹھ جائیں۔ وہ پہلے ہچکچائی، پھر آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج اس نے نیلی ساڑی اور سرخ بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ اس سادہ لباس میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سنجیدہ ہو گئی اور بولی، مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ میں نے کہا، جی بتائیں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، میرے شوہر کے پاس کوئی کام نہیں ہے، وہ سارا دن گھر پر رہتے ہیں
اور شراب پی کر ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ اگر آپ کے بینک میں انہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کی باتوں میں درد، فکر اور امید سب کچھ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی نیا ہوں اور میرے پاس اختیار بھی نہیں ہے، مگر اس کی امید بھری آنکھوں کو دیکھ کر میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے کہا اگر کوئی موقع ملا تو میں ضرور کوشش کروں گا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کھاتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں انڈا آلو پسند ہے؟ وہ بولی، ہاں کھاتی ہوں، لیکن آج میرا روزہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کبھی پھر ضرور کھانا۔ اس نے مسکرا کر ہاں کہا۔ اس کی باتیں، اس کی سادگی، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ صرف بات کرنے نہیں بلکہ اپنے شوہر کی نوکری کے لیے مجھ سے میل جول بڑھا رہی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نئی جگہ کا اکیلا پن اور اس عورت کی یادیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی نرم آواز، اس کا پانی لانا، سب کچھ بار بار یاد آ رہا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر اتوار آیا اور میری چھٹی تھی۔ میں دیر سے اٹھا، اس لیے پانی بھر نہ سکا۔ میں دروازے پر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید وہ نظر آ جائے، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، کہاں چلی گئی۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔